بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جہانوں کی بادشاہی اللہ پاک کے لیے ہی ہے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کائنات میں ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے بغیر کبھی کوئی انسان نہیں رہ سکتا، لہٰذا ہر کامیابی اللہ پاک کے ہی ساتھ ہے۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جس کام سے پہلے رب تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے، یقیناً اس کام میں کامیابی اور فلاح ہے۔ ہر وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ، رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے ہر کام کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک پاک کنجی ہے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی کام کی بھی یہ کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، یعنی وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب جنت کی سیر فرمانے گئے تو جنت میں بہتی ہوئی 4 نہروں کو دیکھا، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین بولے، یا رسول اللہ، مجھے ان کی خبر نہیں۔ تبھی ایک دوسرے فرشتے نے فرمایا کہ اے محبوب خدا، میں آپ کو ان نہروں کا چشمہ دکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے پاس لے گیا وہ فرشتہ جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی جسے قفل لگا تھا، یعنی تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے کھول دو۔ فرشتے نے فرمایا یا حضرت، اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا اور وہ دروازہ کھل گیا، اور اس عمارت میں سے 4 ستون کھڑے کیے گئے تھے جس کے اوپر ہر ستون کے اوپر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تب اندر سے صدا آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص صدقے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں بہتی 4 نہروں کا حقدار وہ شخص ہوگا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا۔ فرعون نے دعویٰ خدائی سے پہلے ایک گھر بنایا تھا جس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جب فرعون نے دعویٰ خدائی کیا تو حضرت موسیٰ نے اسے اسلام کی تبلیغ دی اور اسے کہا کہ رب تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرعون نے اس بات کو جھٹلا دیا اور کفر کیا اور رب کے ساتھ شرک کیا اور خود کو خدا کہا۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا یا اللہ، اس کو یہیں پہ غرق کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ عذاب الہی کا حقدار ہے، لیکن میں اس کو اس کے گھر میں غرق نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا فرعون کو ایک دریا میں لے جا کر تباہ کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ بسم اللہ کی یہ شان ہے کہ ایک کافر کے دروازے کے اوپر بھی لکھی ہوئی تھی تو رب تعالیٰ نے اس کے گھر پہ اس کے اوپر عذاب نہ لایا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، مومنین میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے۔ تو جو مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ان کی کیا شان ہے، کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ جب ایک کافر کو بسم اللہ سے رہائی مل گئی اس کے گھر سے تو مسلمانوں کے لیے تو نجات ہی نجات ہے۔ لہٰذا دنیا آخرت کی تمام بلائیوں کے لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا